براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایڈمیشن ایگریمنٹ جو ہمارا ہونا تھا برطانیہ کے ساتھ، تو اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوتا رہا، مذاکرات چلتے رہے، تو 1-2 بجے بتاتے ہوئے یہ مسرت ہو رہی ہے کہ اس پر ہمارا بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا، اور اب ہم سب ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور ہمارا ایک کنسنسس جو ہے وہ بن چکا ہے کہ اب ہم نے اس پر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب محکموں نے، لاء منسٹری نے اور سب محکموں نے اپنا انپٹ بھی دیا، سب اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت بھی تھی، اور اس پر ہم اتفاق رائے پر پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے، کیونکہ ابھی ہماری کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اس سے پہلے میں نے کل بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سنی۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کیا کردار ہے۔ یہ دونوں آئینی ادارے ہیں اور وہاں بہت ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہیں، اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ کہاں انہوں نے کردار ادا کرنا ہے اور کہاں انہوں نے مداخلت نہیں کرنی۔ میری بلاول سے میری تجویز ہوگی بلاول کو کہ یہ قومی ادارے ہیں، ان کو سیاست میں ڈریگ کرنا ان اداروں کی شایع نشان بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اب جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تعلق ہے، آپ نے پیش کر دیا، اور میں برملا کہہ رہا ہوں بحیثیت پارٹی کے ایک عہدیدار کے کہ انشاءاللہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک کا سیاسی انداز میں، جمہوری انداز میں اور آئین کی روح کے مطابق اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو شکست بھی دیں گے۔ اور ہمیں اس میں کوئی کسی کو بیچ میں بے جا ملوث کرنے کی اور کسی پہ بہتان تراشی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب بلاول کہتے ہیں کہ انہیں فکر ہے کہ آئین کو سب ورٹ کیا جا رہا ہے، اور آرٹیکل 6 کا ذکر کرتے ہیں۔ آئین سب کے لیے مقدس ہے اور ہم سب آئین کے پابند ہیں۔ ہر شق آئین کی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس کا وزن ہے اور اس کا احترام ہم بجا لاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آئین کا کیا آپ احترام کر رہے ہیں؟ بلاول، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں؟ جب آپ اور آپ کے ابو تھیلے لیے، نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے ممبران کی خریداری پہ تلے ہوئے ہیں، اور آپ دروازوں پر دستک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو، کیا آپ نے اس حلف کا ملاحظہ نہیں کیا جس کے تحت بحیثیت ممبر آف پارلیمنٹ آپ نے اوتھ لیا تھا؟ اس سب کے ہم پابند ہیں، بشمول آپ کے۔ ہر ممبر قومی اسمبلی کا پابند ہے اس اوتھ کا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایز ممبرز آف پارلیمنٹ کا آغاز کیا تھا، پہلے ہی اجلاس میں، پہلی ہی نشست میں۔ ہم اس کے پابند ہیں، آپ بھی پابند ہیں۔ آئین کو سبورٹ یا آئین کی روح کو اگر متاثر کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے والد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بولی لگا رہے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی ضمیر خریدنے کا آپ نے ایک مشن اور ایک کیمپین کا اجرا کیا ہوا ہے۔ اجتناب کیجئے، باز آئیے، یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، اور سب کے علم میں ہے کس کو آپ نے کس سے رابطہ کیا۔ مت بھولیے ان میں سے ایسے حضرات بھی ہیں
जिन्होंने आकर हमें बताया है, जो गुफ्तगू आपके लोग फरमा रहे हैं, जो कीमत आपके लोग लगा रहे हैं, हम पूरी तरह बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, मीडिया पे रोज़ाना बहस भी चल रही है और आप देखें कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूँ और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे बहैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हैं, चाहे वो GTA की शक्ल में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हम समझते हैं कि वो बहुत वज़ादार लोग हैं, दे ऑनरेबल पीपल। उन्होंने हमारा बड़ा मुख्तलिफ नशेब व फराज आए इन 3.5 पौने 4 सालों में, उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उन पर यकीन है कि वो ऑपोजिशन को पूरी तरह समझते हैं, ऑपोजिशन की चाल को समझते हैं, ऑपोजिशन के वादों में कितनी गहराई और कितनी सच्चाई है उसको भी जानते हैं। तजर्बाकार सियासतदान है और वो बहकावे में आसानी से नहीं आएंगे और मिलना सुनना ये हर किसी का हक है, इस पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन समझते वो सब कुछ हैं और मेरी राय में ऑपोजिशन को मायूसी होगी इंशाअल्लाह। अब वो ये भी समझते हैं और पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम समझती है, पाकिस्तान का दानश्वर समझता है, पाकिस्तान का जो आम शहरी है, नौजवान है, वो समझता है कि ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त 3 का टोला है, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कोई मोहब्बत नहीं है, इट्स ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये जो अनहोली अलायंस है ये देर पा नहीं है, ये बिखर जाएगा। और क्यों बिखर जाएगा मैं इसलिए अर्ज करता हूँ, इसलिए बिखर जाएगा कि इनका कोई मुत्तफिका नजरिया नहीं है, दे हैव नो कॉमन आइडियोलॉजी। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल आपसे, क्या पीपल्स पार्टी की और JUI की आइडियोलॉजी एक है? क्या आपने मौलाना की आइडियोलॉजी के अंदर पीपल्स पार्टी को जम कर दिया है? अगर कर दिया है तो बता दीजिए, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी एक नहीं है। नंबर 2, क्या आपकी लीडरशिप एक है? आपकी लीडरशिप एक नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज जो है वो देखती है नवाज शरीफ साहब की तरफ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ और मरियम बीबी की तरफ, वो बिलावल की तरफ नहीं देखती। ये आपको ये कब से गलत फहमी हो गई कि वो आपके इशारों पे चलेंगे? वो आपके इशारों पे हरगिज़ नहीं चलेंगे। उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है, उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। और ये आपको अगर ख्याल है कि मरियम साहिबा मुस्तकबिल का लीडर आपको समझती हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। और इसी तरह अगर उन्हें ख्याल है कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म वो बिलावल को समझते हैं तो ये भी गलत फहमी है और ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो कॉमन लीडरशिप भी नहीं है। तीसरी चीज़, क्या आपका मंशूर एक है? क्या आपका निशान एक है? आपका मंशूर एक नहीं है, ना नज़रिया एक है, ना क़यादत एक है, ना निशान एक है, ना मंशूर एक है। तो क्या ये अनहोली अलायंस, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस देर पा है? नहीं है। और ये पाकिस्तान का जो जी शऊर शहरी है उस बात की तह तक पहुंच गया है कि ये देर पा नहीं है, ये एक आर्जी एक कोशिश है। और क्या है ये कोशिश? ये कोशिश है फ़कत 1 पॉइंट एजेंडा है। वो क्या है? इमरान खान को हटाना है। मुल्क बनाना है या नहीं बनाना इससे गर्ज नहीं है, इमरान खान को हटाना है।
عمران خان سے خوف ہے. کیوں ہے خوف عمران خان سے؟ یہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان سے یہ خائف کیوں ہیں. اس کے عزم سے کیوں گھبراتے ہیں، یہ لوگ اس بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں. پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان کا شہری یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا آپ نے کھیل رچایا ہے، آئینی ہے، آپ کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس بے یقینی اور انسرٹنٹی سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس سے سرمایہ کاری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس کا سٹاک مارکیٹ پہ مناسب اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. کراچی کا کاروباری طبقہ لاہور کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا، سیالکوٹ کا، ملتان کا غور کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے انہیں یا معیشت کو فائدہ کتنا ہے اور نقصان کیا ہے. نمبر 2، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال سے، یہ جو انسرٹنٹی کی صورتحال آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کو ناکامی ہوگی، اس سے افغانستان کا جو مسئلہ ہے ہمارا، وہاں کے امن کا، استحکام کا، جو مسلسل ہم کاوش کرتے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو ایک پیج پر لا رہے ہیں تاکہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، کیا اس سے خدمت ہو رہی ہے؟ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی توجہ بٹ گئی ہے. پہلے افغانستان کی طرف جو فوکس تھا اب وہ تقسیم ہو چکا ہے. وہ افغانستان سے نظریں اب اوجھل ہو گئی ہیں اور وہ فوکس ہو گئی ہیں یورپ پر. اور پھر آپ جب یہ کھیل کھیلیں گے تو پھر آپ افغان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے مفادات کا نقصان کر رہے ہیں. نمبر 3، آپ یہ جو بے یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، کیا آپ کا مشرقی جو سرحد پہ بیٹھا ہے، کیا اس کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہیں؟ اب پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان پر ایک میسائل جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹل اور ٹیکنالوجیکل فیلئر ہو گیا. کیا آپ ان کو کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس گلوبل سچویشن میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جو یورپ کی سیکیورٹی ہے یا اس پہ جو پاکستان جو اپنا ایک رول پلے کر رہا، اپنا ایک کرنا چاہ رہا ہے، جس پر آپ کنفیوزڈ سگنلز دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اس سے کیا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے. حکومت پاکستان میں کلیئرٹی ہے، پاکستان کے اداروں میں کلیئرٹی ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، اور انشاءاللہ اس مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کو عنقریب مایوسی ہوگی. شکریہ. نہیں میرے بھائی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہمیں OIC کے اجلاس کی اہمیت کا علم ہے، مجھے بالکل علم ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے اس کے لیے کاوش اور کوشش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 22 اور 23 مارچ کو یہ اجلاس اسلام آباد میں 48واں منعقد ہوگا. اس کی تفصیلات پر میں کل بات کروں گا انشاءاللہ. میں نے کل پریسر رکھا ہے دفتر خارجہ میں، اس پر بات کروں گا. ابھی کور کمیٹی ہے، اجلاس ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم اور چیئرمین PTI کریں گے، تو اس میں یہ سب چیزیں ڈسکشنز آئیں گی، تو اس کے بعد میں آپ کے سوال کا بہتر جواب دے سکوں گا. دیکھیے میں کروں، اٹس اے گڈ کویشچن، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا، اچھا سوال ہے. کیونکہ اس وقت ایک
ایک کہتے ہیں نا ایک گرد اڑی ہوئی ہے اور اس گرد کے اندر لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اصل صورتحال کیا ہے، لیکن میں گرد کے بیچ میں سے دیکھ رہا ہوں صورتحال کیا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں کیوں دیکھ رہا ہوں، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اصل مضمرات کو پہچان گئے ہیں کہ what is behind this no confidence, what is the need for this no confidence, what are they gaining from this no confidence when the nation should be and the parties should be preparing for the next general election and local government elections۔ تو یہ انہوں نے جو اپنی ترجیحات میں تبدیلی کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ لوگ اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک نمبر دو، ان کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جا کے کسی کو آفر کر دیتے ہیں، بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں نا، آپ کسی کو کچھ آفر کر دیتے ہیں، جن کو آفر کرتے ہیں کیا وہ آپ کے ماضی سے ناواقف ہیں؟ کیا وہ آپ کے ماضی میں جو آپ کا ان کا سلوک اور رویہ رہا ہے اس کو بھول گئے ہیں؟ کیا مستقبل میں آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدم اعتماد ہے، پروسیس ہے، آپ کا آگے لا عمل کیا ہے؟ کون ہے امیدوار آپ کا؟ کسی کو تو نامزد کرنا ہوگا نا، انشاءاللہ پہلے تو ناکام ہوں گے۔ فرض کیجئے نوبت آ جاتی ہے، کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ ملک کو داؤ پہ لگا کر، ملک کے سیاسی استحکام کو داؤ پر لگا کر ابھی آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا تو چلے کیوں؟ یہ 30-30 ہزار روپے کارکنوں کو دے کے سندھ سے لوگوں کو بیچاروں کو تکلیف دی آپ نے، تو آپ کے پاس اگر لا عملی نہیں ہے، اگر آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کیوں چلے؟ یہ جو کراچی سے آپ روانہ ہوئے، کیا لے کر آئے؟ کیا دے کے گئے؟ اور لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے پورا کہ اس مجمع میں کتنے فیصد وہ لوگ تھے جو مجمع کیری کر رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو ساتھ شامل ہوئے۔ وہ تناسب بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ جب تناسب کا آپ بغور جائزہ لیتے ہیں تو شیرازہ ایک مرتبہ پھر بکھر جاتا ہے۔ اسلام آباد سے آپ ملحرے تھے براہ راست، جہاں پہ وزیر خارجہ شاہد قریشی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا لوگ مضمرات کو پہچان گئے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کیا کھیل ہے، اپوزیشن کی اپنی صفوں کے اندر یکسوئی نہیں ہے، اپوزیشن جن کو بڑی بڑی آفرز کر رہی ہے کیا وہ ان کے ماضی سے ناواقف ہیں؟ آپ کراچی سے روانہ ہوئے، کیا لے کر آئے اور کیا دے کر گئے؟